بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ آپ کا میزبان حسن آصف ایک بار پھر سے آپ کے سامنے موجود ہوں اپنے 5ویں یعنی آخری ایپیسوڈ کانسیپٹ اینڈ ڈائمنشن آف دعا کے ساتھ۔ ناظرین، دعا کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور دعا ہمیں کس طریقے سے مانگنی چاہیے، دعا کب پوری ہوتی ہیں اور دعا کب پوری نہیں ہوتی ہیں، ان سبھی باتوں پر ہم سوال کر چکے ہیں ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب سے۔ آج ہم اپنے اس 5ویں ایپیسوڈ میں بات کریں گے دعائی کے سلسلے سے کہ جس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یا نبیوں نے یا قرآن میں جو ذکر ملتا ہے کہ سب سے زیادہ جو دعا کے لیے کہا گیا وہ غریبوں کے لیے کہا گیا کہ جو غریب ہیں وہ دعا کریں، اللہ ان کی غریبی کو دور کرے گا۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ دعا غریبوں سے کروانے کا مقصد کہ ان کو الرٹ کرنا ہے جو امیر ہیں، ان کی بھی آزمائش ہے؟ تو اسی طرح کے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اور آپ کے ساتھ موجود ہیں کمال الدین اکبر صاحب۔ سر کا سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، یہ ہمارا جو تمہید میں سوال ہے کہ جس طریقے سے کیا ضروری نہیں ہے کہ امیر کی ہی آزمائش ہو اور غریب کی جو مظلومیت ہے یا اس کی جو غریبی ہے اس میں اس کا صبر اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہم چاہیں گے کہ غریب اور امیر کے فرق کو خاص کر دعا کے ذریعے، کیا غریبوں کی دعائیں جلدی پوری ہوتی ہیں اور امیروں کی آزمائش ہوتی ہیں؟ اس کے سلسلے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے، امیر جس کو آپ کہہ رہے ہیں، بندہ تو نیاز مند ہے ہمیشہ، کوئی آدمی بے نیاز نہیں ہے۔ الگ الگ ضرورتیں ہیں بھائی۔ جن لوگوں کے پاس آج اس وقت ہزاروں کروڑ روپیہ ہے وہ بھی غریب ہی ہیں، بلکہ بہت سے غریب ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ملتا ہے کہ اپنی غربت میں بھی وہ جناب سلمان کی طرح، جیسے میں نے واقعہ بیان کیا تھا، وہ خالی روٹی پر قانے رہتے ہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط، سرمد ایک صوفی شخصیت گزری ہے اورنگزیب کے زمانے میں۔ اورنگزیب چاہتا تھا کہ سرمد سے ملاقات کرے، سرمد آ جائے، وہ اپنا، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی تو وہ اپنا بیٹھا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ سواری اس کی جا رہی تھی تو جو اس نے لوگوں نے بتایا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے سرمد، دھوپ تھی، جاڑا تھا، کچھ ایسا ہوگا، دھوپ نکلی ہے، اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اورنگزیب اترا، اس کو معلوم تھا، یہ گیا اس کے پاس اور بتایا کہ میں وہ ہوں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے بتاؤ تو میں پوری کر دوں۔ اس نے کہا سامنے سے ہٹ جاؤ، تمہارے کھڑا ہونے سے دھوپ رک رہی ہے، بس یہی ضرورت ہے۔ یعنی آپ یہ بتائیں کہ ایک انسان اگر بے نیازی اختیار کر لے تو ہندوستان کے بادشاہ کے پاس بھی طاقت نہیں کہ اس کو پورا کر دے۔ اچھا، اس کو ہوس ہوتی ہے یہ زمین فتح کر لوں، اس پر قبضہ کر لوں، یہ کر لوں، تو یہ تو بے نیاز تو کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اس کی الگ الگ لوگوں کی الگ الگ پرابلمس ہیں۔ یہ بہت بڑے آدمی، بچے ہی نہیں ہو رہا ہے ان کے یہاں، ہمارے ڈاکٹر لگے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، وہ غریب ہے، اس کے ہم 11-12 گھوم رہے ہیں کہ اسے کھلانے کے ویسے نہیں ہیں۔ اصلاً جو بات آتی ہے کہ کوئی بے نیاز نہیں، مگر جب دعا کی جائے تو جو بنیادی طور پہ ایک اہم بات ہے کہ خالی اللہ پر نہیں معاملے کو آپ چھوڑ دیجئے۔ اللہ تو چاہے تو سبھی ہو سکتا ہے، پھر کسی ہم کو آپ کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آپ ایک گھر بناتے ہیں، نقشہ بناتے ہیں، اینٹ لاتے ہیں، گارا سب کچھ لا کے بناتے ہیں، معمار ہوتا ہے، مزدور ہوتے ہیں، تب اس عمارت کو کھڑا کرتے ہیں۔ یہاں خالی زبانی جمع خرچ کرنا چاہتے ہیں، سب ہے نا۔ آپ اور ہم معاشرے یعنی اپنے سماج کی یونٹس ہیں سب لوگ، یہ غریب بھی یونٹ ہے۔ اچھا، غریب اور امیر بنائے کیوں گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک غریب کو اس لیے نہیں بنایا تھا کہ غریب رہے، ایک دوسرے کی ضرورت رہے، ایک دوسرے کے اوپر انڈیپینڈنس، وہ ڈیپینڈنس رہے، ایک دوسرے پر منحصر رہیں۔ مثال کے طور پر سب لوگ امیر ہیں، جیسے کسی نبی کے زمانے کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سب کو اللہ انہوں نے دعا کی اور سب لوگ امیر ہو گئے۔ اب نبی کو خود ہی ضرورت پڑی کارپینٹر کی، کارپینٹر کے پاس گئے، بڑھئی کے پاس، یہ کام ہے کرو، اس نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں، جاؤ۔ کوئی دوسرا کام پڑا، وہ کارپینٹر کسی کے پاس گیا، اس نے کہا ہمیں ضرورت نہیں۔ تو یعنی انحصار ہے، ایک دوسرے پر ہم لوگ انحصار کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی
ای رکشا چلا رہا ہے تو دوسرے بیٹھنے والے ہیں، اور بیٹھنے والوں کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا ہی ای رکشے والے کے پاس ہو جائے تو وہ کاہے کو رکشا چلاوے، ٹھنڈک میں صبح اگر ای رکشا نکال کے دوڑ رہا ہے۔ تو یہ ہمارا انحصار اللہ نے اپنے سسٹم میں رکھا ہے، منحصر ہے۔ لیکن جب آپ معاشرے میں کوئی تبدیلی چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی ہو، تو زبانی جمع جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ بھی کریے۔ مثلاً آپ ایک چیز کر سکتے ہیں، اسی لیے دعا کا ایک طریقہ یہ ہے چیریٹی یا صدقہ۔ پہلے انسان صدقہ کرے۔ اچھا ہم لوگ صدقہ یہ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہے یہ پھینک دیا یہ صدقہ ہے، نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کتنا خرچ کرتے ہیں۔ آپ اگر سال میں اللہ کے یہاں انشورنس اپنا کروا لیجئے کہ اگر میں صحت مند رہوں اس کے لیے میں 10,000 روپے خرچ کر دیتا ہوں کسی غریب کے علاج پر، پروردگار مجھے صحت مند رکھنا، انشاءاللہ تعالیٰ رکھے گا۔ آپ کر کے دیکھیے، آپ روز صدقہ نکال دیجیے۔ نہیں صدقہ نکالنے کی یہ معنی بھی نہیں سمجھے جو صدق پر مانگ رہے ہیں یہ سب پروفیشنل ہوتے ہیں، ان کو دینا بھی غلط ہوتا ہے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے کہ ان کا بزنس ہی یہی ہے کہ صبح نکل جائیں گے، جاہل ہیں اور یہ سارے پیسے جمع اگر دینے ہی پڑے تو کوئی روٹی ووٹی دے دیا کیجیے کہ کھا لیں گے، ورنہ پیسے یہ ڈبی میں لا کے رکھ دیں گے، مریں گے تو کوئی دوسرا قبضہ کرے گا۔ تو وہ نہیں ہے، وہ تو منگے پن کو تو دین کبھی نہیں ہے۔ تو ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا چاہیے، انہیں یہ چاہیے کہ جیسے وہ دوسروں کے بارے میں سوچیں۔ اب آپ کے دیکھیں بہت سے یونٹس آپ کی سوسائٹی میں ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں مگر مریض ہے، ایک آدمی کے پاس پیسہ نہیں مگر ٹیلنٹڈ بچہ ہے، اگر یہ ایجوکیشن پا جائے تو یہ کوئی جگہ بنا لے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں صدقے کا مطلب 50 روپے دے دیے اس کو تو یہ تو ہمیشہ ٹھیک ہے اس وقت کھانا کھا لے گا، پھر یہ پھر عادت بھی ہو جائے گی، چلو ایسے ہی ملتا ہے۔ آپ ایسا کیوں نہ، وہ جیسے مشہور ہے وہ کہاوت ہے نا کہ مچھلی دیجئے نہیں آدمی کو، مچھلی پکڑنا سکھا دیجئے۔ یعنی یہ نا کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ معاشرے میں اگر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں ہم اللہ کے بندوں کا خیال کریں گے، اللہ ہمارا خیال کرے گا۔ یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی دو بات نہیں ہے کہ ہمارا خیال پروردگار عالم کرے گا اگر ہم اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہوں جتنی طاقت ہمارے پاس ہے۔ اچھا صلہ رحمی سب لوگ کرتے رہتے ہیں، خالی پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ان کے کپڑے پھٹے تھے تو شادی میں وہ فلاں آیا تھا تو اس کا ارے یار تمہاری وجہ سے پھٹے تھے، تم اچھے کپڑے بنواتے ان کو دیتے، ان کا خیال کرتے، ان کا علاج کرواتے۔ تمہارے اپنے قریب دیکھ لو، اپنے بھائی کو دیکھ لو، بھتیجے کو دیکھو، بھانجے کو دیکھو، بٹیوں کو دیکھو۔ اگر آپ دیکھنا شروع کریں معاشرے میں تو پھر پروردگار عالم آپ پر بھی مہربان ہو جائے، آپ پر بھی شفیق ہو جائے گا۔ یعنی یہ ہم کیا کرتے ہیں کہ سب اللہم اشف کل مریض، ارے یار وہ اس کو ڈاکٹر کو دکھانا بھی تو ہے، تم اسکوٹر بیٹھا کے لے کے چلو اور پھر وہاں دعا بھی کرو کہ اللہ تمام مریضوں کو شفا دے دے، ذرا ان کی کچھ مدد کر دو۔ اگر ان کو خون کی ضرورت ہے، آپ جوان ہو تو خون دے دو، اگر انہیں پیسے کی ضرورت ہے، انہیں مشورے کی ضرورت ہے، آپ کر دیں، ہے نا۔ دیکھیں میں ود ڈیو ریسپیکٹ ڈاکٹر صاحبان سے کہتا ہوں، آج کے دور میں جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، جیسے ہر پروفیشن خراب ہوا، ڈاکٹر صاحب بھی خراب ہو گئے۔ اور ڈاکٹر صاحب خالی پیسہ کما رہے ہیں، اسٹنٹ کی ضرورت نہ ہو تب بھی اسٹنٹ ڈال دو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما، کیوں رحم فرمائے؟ تم آؤ، تمہارے پاس جوتے اللہ لگوانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، آؤ تو پروردگار کے سامنے پہنچو، ابھی تمہیں معلوم نہیں ہے، تو معلوم ہو جائے گی تمہاری اوقات کہ تمہیں اللہ نے، تم ڈاکٹر بنے ہو اپنی طاقت سے، دماغ تمہیں خدا نے دیا تھا، تمہیں حالات تمہیں خدا نے دیے، تم ڈاکٹر بن گئے، اس کے بندے تمہارے پاس آتے ہیں، وہ پریشان ہیں، اور کس منہ سے تم امام حسین کی تعریف کرتے ہو؟ امام حسین علیہ السلام کی تعریف، ارے ان کے پاس پانی، اس جگہ انہوں نے پانی پلا دیا جہاں پانی اویلیبل نہیں تھا، وہاں پر پانی پلا دیا اور اپنی مصیبت میں ڈالا۔ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، کیا مشکل کام ہے یار؟ 10 مریض تم نے فیس سے دیکھیں، 2 مریض فری والے بھی دیکھ دو۔ سر ایک ڈاکٹر صاحب سے ہم نے یہی بات کہی تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنی ڈاکٹری کی پڑھائی میں کتنا پیسہ خرچ کیا ہے؟ اچھا کتنا خرچ کیا مان لیجیے، بتائیں۔ ان کا مقصد ہے کہ ہم نے اگر لاکھوں کروڑوں خرچ کیا ہے تو لاکھوں کروڑوں نکالیں گے بھی مریض سے۔ تم جب پیدا ہوئے تھے اماں کے پیٹ سے تو کروڑ روپے کی تھیلی لے کے نکلے تھے، جو تمہیں کروڑ روپے ملے ہیں وہ بھی اللہ کی عطائی تھی کسی نہ کسی طرف سے، پروردگار عالم نے دیا، تمہارے باپ کو دیا ہو، دادا کو دیا ہو۔ ابھی ایک آدمی ہے لکھنؤ میں بہت بڑا نواب ہے، اس کے پاس بہت زمین ہے، تو یہ وہ پیدائش میں لے کے آیا تھا، کوئی ہاتھ میں دستاویز بھی لیے ہوئے تھا اس کے پاس۔ تو جو ہے سب اللہ کی طرف سے، جو اللہ کی طرف سے ہے،
اس میں ہمارے بہت مشہور شاعر ہیں ہمارے وطن کے علامہ مانی جائسی علیہ الرحمہ، کہ اس میں فرمایا اے کافر نعمت یہ غرور و تمکی، جھکتی ہی نہیں شکر الہی میں جبی، جو تجھ کو ملا عطا ہے اس کی، ورنہ اللہ پر کچھ قرض تو بندے پہ نہیں، کچھ آپ کا پیسہ تو باقی نہیں تو اللہ میاں نے دے دیا، تو اب آپ کو دے دیا گیا، چلیے لے لو۔ اچھا پھر کیا ہوگا؟ آخر مرنا ہے، تم 10,000 کروڑ جمع کر لو، مرو گے اور اسی طرح قبر میں لیٹو گے جیسے دوسرے لیٹتے ہیں، اور تمہارا حساب سخت ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فقیر، یعنی فقیر کا مطلب وہ نہیں جو بھیک مانگتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، یہ امیروں سے 500 سال، ہمارے ہاں کے حساب بتائے دنیا کا، امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ امیر جائیں بھی تو ابھی 500 سال تک حساب دے رہے ہیں، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ جائیں گے ضرور جنت میں۔ اگر ایک فقیر اور ایک امیر دونوں کو جنت میں جانا ہے تو فقیر 500 سال پہلے جنت میں پہنچے گا اور امیر صاحب کو 500 سال لگ جائیں گے۔ تو جب آپ دنیا میں آئے ہیں تو دوسروں کے بارے میں بھی غور کریں اور اپنے بارے میں بھی غور کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نہ اپنی مٹھی بالکل باندھ لو محاورتاً، اور نہ بالکل کھول دو کہ اب رات میں سب صدقہ کر دیا ہے، صبح خود بھیک مانگنے کے لیے نکل پڑے ہیں، یا وہ یہ بھی نہیں چاہتا ہے۔ عزت کے ساتھ رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ عطا کرتا رہے گا، جو چاہے گا دے دے گا۔ اچھا ہم کہتے ہیں ہم بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، آپ کو معلوم ہے کتنا پیسہ ہے، دماغ الٹ گیا، کچھ معلوم ہی نہیں ہے، بکتے ہیں، کچھ بڑبڑ کرتے ہیں۔ ہم ایسے ڈاکٹر کو جانتے ہیں جو غائب ہو گئے ہیں الہ آباد سے، بیچارے بیمار ہو گئے، الزیمر ٹائپ وہ غائب ہو گئے۔ بالکل۔ اب دیکھیے اگر دعا کرنے کے سبب دیکھا جائے تو حالات بدلتے بھی ہیں، دعا ہوتی ہے تو یقیناً حالات بدلتے ہیں، تو کہ یہ کہیں نہ کہیں بات صحیح ہے کہ جب ہم دعا کریں گے تو حالات ہمارے بدلیں گے؟ نہیں، دیکھیں دو باتیں، پروردگار عالم نے اگر کسی کو بغیر دعا کے بھی حالات بدل دیے تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کسی لمبی پیشی میں اس کی ہونے والی ہے۔ اور ایک دعا کرتا تھا تو دعا کا اپنا ایک ثواب تھا، اس کے بعد اللہ نے اس کے حالات بدلے، یہ بہتر ہوا۔ آپ معصومین کی دعاؤں میں دیکھیے، ہم لوگ جب حالات بدلنے کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا گھر بن گیا، ہم اس کالونی سے اس کالونی پہنچ گئے، اس کو اللہ حالات بدلنے کو یا مومن کے حالات بدلنے کو یہ مانتا ہے کہ مومن سے اللہ راضی ہو گیا۔ اصلی بات یہ ہے اس کے جو عیوب تھے وہ دور ہو گئے، اس کے گناہ اس سے ہٹ گئے، اس کی خرابیاں اس سے دور ہو گئیں۔ یہ تو نمبر 2 والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے بھئی ہم دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائیں خدا کے علاوہ، یہ اچھا نہیں ہے، اچھا تو یہی ہے کہ اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ تو ہم ایسے حالت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، بہت بڑی بات، پالنے والے مجھے اتنا رزق دے کہ جب دے دے تو میں کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، اور اس کے بعد پھر تجھ سے طلب کروں کہ مجھے عطا فرمائے۔ ایک وقت کھانا دے تو ایک وقت بھوکا رکھ، جب بھوکا رہوں تو تجھے پکاروں، تیری طرف متوجہ ہو جاؤں۔ کیونکہ دولت کی سب سے بڑی خرابی جو ہم سب لوگوں کے ساتھ ہے یہی ہوتی ہے کہ وہ خود اپنے کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ میں مثلا جیسے نوکری پیشہ لوگوں کا دماغ ہوتا ہے، اب ہمارے دماغ میں ہماری اتنی پینشن ہے، ابھی 1 تاریخ کو آئے گی یا آ جائے گی، تو ہم، اور جو بیچارہ دکاندار ہوتا ہے وہ سوچتا ہے پتہ نہیں آج گاہک آوے یا نہ آوے۔ لیکن نوکری والوں کی یہ خرابی ہوتی ہے کہ وہ متکبر ہو جاتے ہیں یا بالکل ان کو کوئی پرواہ نہیں رہتی، لیکن انہیں نہیں معلوم حالات بدلتے کتنی دیر لگتی ہے، سرکمسٹانسز کیسے ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو کرونا پھیلا تھا تو کیا ہوا تھا، کیا حالات ہوئے تھے، سب آپ نہیں جانتے کہ کیا پریشانیاں کیسے آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کو بنیاد بنائے رہیں، کیونکہ آخری ایبارڈ وہی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ تو دنیا کی زندگی پہ جان دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت جو ہے وہ بہترین ہے، خیر ہے اور باقی رہے گی، ہمیشہ باقی رہے گی۔ یعنی ہمارا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہونا چاہیے دعا میں، جیسا معصومین کیا ہے وہ آخرت پہ پورا زور لگائے ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے، کمتر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ضرورت نہ پڑے، بلکہ ہم خود مدد کریں۔ جی سر، اگر دیکھا جائے دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو غیر، جس کو معصومین کہہ سکتے ہیں جن کو، اور ان کی دعائیں جو ہیں اور جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ نہیں دیکھیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت میں، میں آپ سے کہوں معصومین کی دعائیں بھی
اللہ جب چاہتا ہے قبول کرتا ہے جی، اور جب چاہتا ہے تو نہیں قبول کرتا، وہ مشیت پر راضی بھی رہتے ہیں۔ بلکہ ان کی شان اور بھی ہے جی، کہ بعض جگہوں پر تو وہ دعا کرتے ہی نہیں ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جبرائیل سے مدد نہیں لے رہے تھے، جبرائیل کہہ رہا ہے کہ کسی سے مدد چاہیے، کہا ہاں اللہ سے چاہیے، کہا تو پھر کہیے، کہا وہ خود مجھ سے واقف ہے نا۔ ایسے امام حسین السلام نے روز عاشورہ نہ پانی کے لیے دعا فرمائی ہے، نہ یہ کہ میں بالکل پیس کے رکھ دوں اور سب جیت جاؤں کسی لیے۔ دیکھیے وجہ کیا ہے، خاصان خدا کے سامنے منزل امتحان اور ہوتی ہے۔ جب امتحان ہوتا ہے، جیسے میں پڑھتا ہوں، میرا استاد ہے، کلاس میں ہم کو پڑھاتا تھا، ہر سوال کا جواب مجھے دیا کرتا تھا۔ اب میں بیٹھ گیا کاپی پرچہ لے کے، نہ میں اب پوچھوں گا اس سے، نہ وہ مجھے بتائے گا، کیونکہ میں امتحان کی منزل میں ہوں، مجھے خود کرنا ہے جو کرنا ہے۔ ایک بات، جب یہ تو منزل جب راز و نیاز کی بات ہوگی تو پھر اللہ سے راز و نیاز ہوں گے، مناجات ہوگی، سرگوشی ہوگی، گفتگو ہوگی، تب وہ منزل ہوگی۔ تو یعنی کہنا کربلا میں اس کے مناظر بھی ہیں، یعنی سجدے تک میں امام حسین کے آخری سجدے میں بھی آپ کو وہ منظر ملے گا کہ آپ اللہ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیے کہ مستجاب الدعوات جن کو کہتے ہیں، یعنی جب کوئی آدمی اپنی کوالٹیز کو اتنا بڑھا لیتا ہے، یعنی نیکی کی طرف خدا سے اتنا قریب تر ہو جاتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی وہ کہتا ہے۔ خود امام یعنی معصومین کے لیے سورہ دہر میں آیا ہے کہ تم تو چاہتے ہی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ نہیں چاہتے ہو سوائے اس کے کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ تو جب کوئی اس منزل پر آ جائے تو جو اللہ چاہتا ہے تو وہ تو وہی بات کہے گا، جو چاہے گا، تو پھر تو وہ مستجاب الدعوات ہے، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور جب آدمی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اپنے لیے پھر کرتا بھی نہیں ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ اپنے لیے یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، وہ دوسروں ہی کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ امیر المومنین کی وصیت دیکھیے، جو آخری وصیت ہے سر پر ضربت لگنے کے بعد، پوری آپ وصیت دیکھ لیجیے، اس میں 7 یا 8 پوائنٹ ہیں شروع سے لے کے آخر تک۔ ایک بات میں بھی نہیں تو نہیں کہا ہم نے کہ یمبو میں میری کھیت باڑی ذرا دیکھ لینا، ایک میں نہیں کہا میں نے اتنے کنویں کھدوائے تھے ان میں سے تم کو آمدنی ہوگی، میرے پاس اتنے غلام ہیں، نہیں فرمایا۔ جو بات کہی یعنی عوامی سطح پر فرمائی، دیکھو یتیم تتر بتر نہ ہو جائے، دھیان رہے کہ یتیم بکھر نہ جائے۔ آرفنس کے لیے پوچھا، یعنی اپنے بچوں کے لیے نہیں کہا، آرفنس کے لیے بات کر رہے ہیں۔ یتیم دیکھو تو دھیان رکھنا کہ یتیم بکھر نہ جائیں۔ آخری منزل پہ جاتے ہوئے جن کو یقین ہے کہاں جا رہے ہیں، مرغابیوں کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ تو خاصان خدا جو مستجاب الدعوات ہوتے ہیں ان کی شان اتنی نرالی ہوتی ہے کہ ان کو ہونا ہی چاہیے، ایسا ہی ہونا چاہیے ان کو کہ جو چاہیں وہ ہو جائے۔ کہ میں کہ کہا بھی ہے، اگر اشارہ کر دیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے روایت میں ملتا ہے، کسی نے آپ سے پوچھا کہ مومن کی شان کیا ہے؟ کہا مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ اس پیڑ سے کہہ دے کہ ادھر چلا ہے تو وہ چلا ہے، تو جیسے ہی یہ کہا تو وہ پیڑ موو کر گیا، چلنے لگا۔ تو آپ نے کہا میں نے تجھے آنے کے لیے نہیں کہا، اپنی جگہ پر رہے، وہیں پر رک گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ بندے ہیں مگر اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے۔ اچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں تمام یعنی جو بات میسیج بھی ہے ہمارے تمام ویورز کے لیے، خود ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے میسیج ہے کہ دیکھیے ایک بات کا دھیان رکھیے، وہ کون ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے چاہتے ہیں۔ تو کسی کی سفارش بھی اور کسی کے لیے بھی وہ تب تک نہیں کریں گے جب تک اللہ نہیں چاہتا ہوگا۔ اگر اللہ نہیں چاہتا ہے تو آپ یہ نہیں کہ تڑپ کے کچھ کہہ دیں گے اور چیخ کے کچھ مانگیں گے تو وہ عطا کر دیں گے۔ جب اللہ چاہے گا، اور اللہ کب چاہتا ہے؟ جب آپ اللہ کے ویسے بندے بن جائیں، ہم اللہ کے ویسے بندے بن جائیں جیسے اللہ چاہتا ہے، تو ہمیں بھی طاقت دے دے گا۔ بے شک۔ سر ایک سوال یہاں پہ ذہن میں، بس آخری سوال ہے، اس کے بعد ایپیسوڈ وائنڈ اپ کر دیں گے، کہ جس طریقے سے دیکھا جائے بہت سے لوگ اکثر کہتے ہیں باتیں ہوتی رہتی ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں یا امیر لوگ ہیں، مثال جیسے آپ، تو وہ کہتے ہیں کہ ظالم کو اتنی اللہ نے وسعت کیوں دی ہے، اور ظالم جو ہوتا ہے وہ تو عیش و آرام میں ہے، مثلا فرعون وہ تو عیش و آرام میں تھا، اس کی دعائیں بھی قبول ہو رہی تھیں، ایک طرف موسیٰ اور ان کی قوم اسی طریقے سے جو مظلومین کی فہرست میں ہم دیکھ لیں، جو بیچارے غریب ہیں وہ انکساری سے زندگی بتاتے ہیں اور وہ غریبی میں ہی ان کی زندگی بیتتی ہے،
تو اس کے بیچ میں کیا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں دیکھیے، ایک بات ہے کہ اگر کسی کو کا امتحان لیا جائے گا تو جتنا سخت امتحان ہوتا ہے اتنا ہی اس کے نتائج بہتر ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہمارے اعتبار سے 14 کے 14 معصومین سب محترم ہیں اور سب قابل عزت و قابل اتباع ہیں، مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خصوصی حیثیت حاصل ہوئی وہ کسی کو نہیں حاصل ہو پائی ہے۔ مطلب 12 اماموں میں دیکھیے وہ نہیں ہوئی، تاریخی طور پر بھی، اسلامی طور پر بھی۔ آج بھی نماز آپ ختم کرتے ہیں، کسی کی زیارت پڑھیں نہ پڑھیں، امام حسین کی ہوتی ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ عاشورہ ہوا، چلیے وہ تو چھوڑ دیجئے، شب جمعہ زیارت عاشورہ، فلاں دن عید زیارت عاشورہ، بقرعید زیارت عاشورہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سختی میں کسی آدمی کو ڈالا جاتا ہے اور نکالا جاتا ہے تو وہ کندن کی طرح سے مثلاً پھر وہ چمک بھی جاتا ہے نا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ شکایت نہیں کر سکتا، اللہ کا احسان ہے اس کے اوپر کہ اس کو سخت حالات میں۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، فرعون غرق ہو گیا، ڈوب گیا، کہیں نہیں بچا۔ آج بھی جناب موسیٰ علیہ السلام، پھر ان کے جو درجات آخرت میں ہوں گے ان کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ یہ ہے نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے، جہاں آدمی کا امتحان ہو رہا ہے وہاں یہ نہیں۔ اب دیکھیں میں ایک بالکل آخری مثال آپ کے سامنے لے لوں۔ جب مطلب کھیل ہو رہا ہو یا ٹیسٹ ہو رہا ہو تو پلیئرز کے پسینے نکل رہے ہوتے ہیں، اور ایک صاحب اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا اندر بیٹھے ہیں، بیٹھے، مگر جو اے سی میں بیٹھے ہیں ان کی کل اخبار میں تصویریں نہیں آئیں گی۔ یہی جنہوں نے پسینہ نکالا ہے انہی کو میڈل دیا جائے گا اور انہی کی حیثیت ہوگی اور یہی پوزیشن ہے۔ تو بعد میں کہا جائے کہ سب کیوں ان کو اے سی میں نہیں بیٹھالا، تو اگر اے سی میں بیٹھتے تو ان کا بھی یہی حال ہوتا۔ تو کسی آدمی کو سختی میں ڈالنا بھی پروردگار عالم کے احسانات میں سے ہے کہ اس نے نیکی اور احسانات کا بدلہ یہ دیا کہ تمہارا امتحان لیا اور تمہارے درجات بلند کر دیے۔ یہ ہے نا کہ اسی لیے ہم لوگ بھی پریشان نہ ہوں ان سختیوں سے، اللہ سے لو لگائے رہیں، نیک رہیں، ایمانداری سے کام کریں، پروردگار عالم ہم کو اس کا اجر وہاں بھی عطا فرمائے گا اور یہاں بھی عطا کرے گا۔ بے شک، بہت بہت شکریہ سر۔ انشاءاللہ پھر اب ہم کسی نئی سیریز میں آپ کے سامنے موجود رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہی کہیں گے کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ یہاں پر یوں ہی ہے کہ یہی ہے بات کہ امیر کو امیر اس لیے بنایا کہ اس کی آزمائش ہو سکے، اور غریب کو غریب اس لیے بنایا تاکہ وہ اپنی غریبی میں صبر کرے کہ وہ اللہ کے کتنا قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ وقت کی کمی ہے، اب انشاءاللہ کسی اور دوسرے ایپیسوڈ کو سٹارٹنگ ہونا ہے چینل ون پر، تو ہم چاہیں گے چینل ون کے تمام ویور سے کہ آپ خاص کر ہمارے سر کے لیے بہت دعا کیا کریں، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے چینل پہ رہتے ہیں تو ایک ہم لوگوں کی جان بنی رہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ ہمارے سارے ایپیسوڈز دیکھیں، اور جو بھی پروگرام چینل ون پر آتے ہیں اس کے بھی اینکرز جو بھی ویورز ہمارے ہیں چینل ون کے، وہ دعا کریں اسکالرز کے لیے، مولوی حضرات، ذاکروں کے لیے۔ فی الحال دیکھتے رہیں چینل ون پیغام انسانیت، اور جاتے جاتے ایک بار پھر سے کہوں گا کہ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر سینڈ کرتے رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔